الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، میری بھائیوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 شعبان المعظم 1427 جمعہ کی رات کی یہ مجلس جو آپ لوگوں کی خواہش اور رغبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس میں ہمارے بڑے بھائی اور قابل تعظیم بھائی قاری نجم الحسن صاحب بھی موجود ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس مجلس میں انہی کی کچھ نصیحتیں اور پند آمیز باتوں سے ہم اور آپ مستفید ہوتے، لیکن کچھ ایسی باتوں کو سامنے رکھ کر کے جنہیں کہا نہیں جا سکتا، میں انہیں اس بات پر مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی اہمیت اور بڑے ہی غنیمت کا یہ موقع ہے، اس سے متعلق میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر رمضان المبارک کی خیرات و برکات سے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ مستفید ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ رمضان جس کی فضیلت کے لیے صرف یہی اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں اپنے سب سے افضل نبی پر اپنی سب سے افضل کتاب نازل فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر اس قدر کرم فرما ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے،
اور سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب، اے بھلائی اور نیک کام کرنے والے، آگے بڑھ اور مزید کوشش کر، اور اے برائیوں میں ملوث شخص، اور اے برے کام کے اندر پڑے ہوئے آدمی، اے برائی کی رغبت کرنے والے، اے نفس، تو اپنے اس غلط کام سے رک جا۔ اور یہی اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک مہینے کی ہر رات کو ہوا کرتا۔ یہ مبارک مہینہ کس قدر بابرکت اور کس قدر فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برکات کا حامل ہے، اور اس مبارک مہینے میں جو ہمارے اور آپ کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ہمارے اور آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی فوائد رکھے ہیں، اسے قطع نظر کرتے ہوئے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس پر کچھ ٹھہرنے اور اس پر کچھ غور کرنے اور آپ لوگوں کو غور و تدبر کی دعوت دوں گا۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، مسند احمد وغیرہ کتب حدیث میں حضرت کعب ابن عجرہ، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری منزل پر سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ قصہ مختصر یہ کہ صحابہ کرام کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عجیب سا لگا، اور آپ سے سوال فرمایا صحابہ کرام نے، تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل ابھی تشریف لے آئے اور کہا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا لے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو۔ آخر یہ شخص جو محروم قرار دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتیں جو رات اور دن اور رات و دن کے ہر گھڑی اور ہر وقت نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ تعالی اتقاء من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ آخر یہ کون سا شخص ہے جو اس محرومی کا شکار ہے؟ سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مبارک مہینے کی آمد کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، شہر مبارک، تمہارے اوپر اس وقت رمضان کا مہینہ اور ایک نہایت ہی مبارک مہینہ سایہ افضل ہونے والا ہے۔ دیکھو اس مبارک مہینے میں آسمان یعنی جنت کے دروازے تو کھول دیے جائیں گے، پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، پھر پورے مہینے کوئی دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا فقد حرم، تو وہ شخص محروم کا محروم ہی رہا۔ سوال یہ ہے کہ ایسے مبارک مہینے میں جس میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوں، قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف اپنی خیرات اور برکات نازل فرماتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس مبارک مہینے کی ہر رات کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کتنے
سینکڑوں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے، لیکن یہ کچھ لوگ جو محروم ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ساتھیوں، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار اور اس پر ایمان لانے کے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو ان احادیث پر غور کرنا چاہیے کہ آخر کہیں ہم ان محروم لوگوں میں نہ ہو جائیں، کہیں ہم ان بد نصیب لوگوں میں نہ ہو جائیں، کہیں ہم ان بدبخت لوگوں میں نہ ہو جائیں جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی محروم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی آمد جو صرف چند راتوں کی بات ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے اور آپ کے سامنے وہ مہینہ آ جانے والا ہے، اس مبارک مہینے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ماضی کی زندگی اور اپنی حال کی زندگی پر غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان محروم لوگوں میں نہیں شامل ہو رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے محروم رہا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان جو اپنے دل کے اندر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، اسے اس مبارک مہینے میں احتساب اور محاسبہ کی دعوت ہے کہ وہ سوچے اور غور کرے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے محاسبہ نفس سے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، محاسبہ کا معنی عمومی طور پر آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے حساب لینا اور حساب کرنا۔ اسی لیے محاسب کسے کہتے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ۔ محاسب عام طور پر زبان میں بولتے اور آپ لوگ جانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر کسی فرم میں ہے، کسی کمپنی میں ہے، کسی دکان میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، اس کا سال بھر کا وہ حساب اور بجٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو محاسبہ کے معنی ہوتا ہے حساب کرنا، جس کا شرعی معنی یہ ہے کہ بندہ دن بھر کیا عمل کر رہا ہے، رات کو اس کا محاسبہ کرے کہ اس نے کتنے ایسے عمل کیے ہیں جو ثواب کے ہیں، وہ کتنے ایسے عمل کیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جس کے اندر اس سے کوتاہی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ایک تاجر جب صبح سے شام تک اپنی دکان کھولے رکھتا ہے اور شام کو جب دکان بند کرتا ہے تو اپنے دن بھر کی جو اس کی کمائی رہتی اس کا حساب لگاتا ہے، اسی طریقے سے مہینے کا انسان محاسبہ کرے، ہفتے کا انسان محاسبہ کرے اور سال کا انسان حساب لگائے کہ اس سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اگر کسی مومن کے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر ایمان کے بجائے کہیں کوئی دوسری چیز جو ایمان کی ضد ہے، ایمان کے مخالف ہے، وہ تو نہیں پڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے، محاسبہ کرے، سوچے، حساب لگائے کہ کل کے لیے اس نے کیا عمل کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو کل سے تعبیر کر رہا ہے، یعنی وہ عمل، وہ گھڑی کوئی دور نہیں ہے، وہ گھڑی 1 گھنٹے کے بعد بھی آ سکتی ہے، وہ گھڑی ہمارے لیے 1 مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہے، وہ گھڑی ہمارے سامنے سالوں کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے عزیزوں میں سے، ہماری پہچان والوں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے جن کے ساتھ ہمارے تعلق رہے ہیں، پچھلے رمضان کتنے لوگوں نے اس مبارک مہینے کا روزہ رکھا ہے
اور اس مہینے مبارک مہینے کی تراویح پڑھی ہے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال یہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے انہیں اس دنیا سے اٹھا لیا۔ وہ اگر پچھلے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے احتساب اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے اور تراویح پڑھتے رہے ہوں گے، دعائیں کی ہوگی، اپنی مغفرت کرا لی ہوگی، تو وہ اپنے اس عمل کے اوپر خوش ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس مبارک مہینے کی خیر نہ منائی ہوگی، اس کی قدر نہ کی ہوگی، تو وہ آج افسوس کر رہے ہوں گے وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ان کی اور ان کے خواہش کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جو آج حائل ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کی وفات کا وقت آتا ہے تو وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہ وہ صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیں گے لیکن اپنی زبان سے ادا نہ کر سکیں گے، وہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیں گے لیکن زبان سے ادا نہ کر سکیں گے۔ کیوں؟ ان کی خواہش اور ان کی عمل کے درمیان یہی چیز حائل ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ محاسبے کی دعوت دیتے ہوئے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے، یہ غور کرے، یہ حساب لگائے، یہ محاسبہ کرے کہ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا کچھ کر کے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو، اگر نیک عمل کیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو توفیق دی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اور اگر تم سے کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی کا ازالہ کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، اس چیز کی جو تم لوگ کر رہے ہو، تمہارے ہر اعمال کی اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں سنن ترمذی کی وہ حدیث مجھے بڑی پسند آئی جسے بعض علماء نے ضعیف اور بعض علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ امام ترمذی اور امام حاکم اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت شداد ابن اوس کی روایت ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے، الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جس نے اپنے نفس کو اپنے قبضے میں رکھا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کیا، اس کے لیے عمل کیا۔ والعاجز، اور بیوقوف کاہل عاجز وہ انسان ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، نفس نے جس چیز کے کرنے کے لیے کہا وہ کر گیا، نماز پڑھنے کے لیے کہا نماز پڑھ لیا، نماز نہیں پڑھنے کے لیے کہا نماز نہیں پڑھا، کسی دن خواہش ہوئی کہ جماعت سے نماز پڑھ لے، جماعت سے نماز پڑھ لیا، کسی دن سستی لاحق ہوئی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے رہے، جب 2 رکعت تراویح پڑھنے کا جی کہا تراویح پڑھ لیا، اور اس کے بعد 2 رکعت کے بعد جی نہیں کہا تراویح پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو من اتبع نفسہ ہوا، وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کیے رہا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ واللہ ابھی قریب میں بعض بیوقوفوں سے، میں عقل مند انہیں نہیں کہتا اگرچہ وہ پڑھے لکھے ہیں، بعض بیوقوفوں سے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو لوگوں کی اور انسانوں کی جو ڈیوٹی ہے اس میں تو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض اور واجبات ہیں اس میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ کس قدر بیوقوفی اور کس قدر جہالت کی بات ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بندوں کے حق کے پیچھے رکھتا ہے، تو یقین مان لے کہ جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو یہاں پر بھول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اسے وہاں پر بھلا دے گا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے جس طریقے سے تم اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، عاجز وہ ہے
جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن ترمذی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تم آج سوچ لو کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہاں تک ادا کیا ہے؟ تم نے جو روزہ رکھا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق کہاں تک رکھا ہے؟ صبح سے شام تک اللہ نے تمہارے اوپر کچھ واجبات اور کچھ فرائض رکھے ہیں، اسے تم نے کہاں تک ادا کیا ہے؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا، اور تیاری کر لو، اپنے کو تیار کر لو اس دن کھڑے ہونے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اس دنیا میں اپنا حساب کرے گا قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا۔ جو اس دنیا میں اپنا حساب کر لیا قیامت تو اس کا حساب آسان ہونے والا ہے۔ تو ساتھیوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ہم اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں۔ دیکھیے محاسبہ ایک سوال یہ ہے کہ کن باتوں پر کیا جائے، یہ عمومی طور پر ہے جو لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ میں بہت سی چیزیں محاسبہ سے متعلق ہے تو اسے چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے کہ علماء محاسبہ کے کئی درجات رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک تاجر ہے وہ اپنی تجارت میں اگر اس کا کوئی شریک ہے تو اس کے کئی درجات رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت کے سامان کے اندر یا تجارت میں کس طریقے سے دونوں شریک رہیں گے۔ اس کے بعد مراقبہ ہوتا ہے، یعنی انسان جو اس کا شریک ہے اس کو دیکھے کہ حالانکہ وہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حساب لیتا ہے، حساب لینے کے اندر کوئی کمی رہتی ہے تو محاسبہ یعنی ایک دوسرے کو عتاب کرتا ہے۔ یہ علمی چیزیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، البتہ ہمارے اور آپ کے فائدے کی جو چیز ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کن باتوں پر کریں۔ ہمیں محاسبہ کرنا ہے لیکن کن بات پر محاسبہ ہونا چاہیے، کس چیز پر محاسبہ ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا محاسبہ ایمان اور عقائد پر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ایمان کا ہم سے مطالبہ کیا ہے آیا ان چیزوں کے بارے میں ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ہم سے جن فرائض کا مطالبہ کیا ہے وہ فرائض ہم نے ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا ہے؟ اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے آیا ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ نہیں چھوڑ دیا؟ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں جس پر ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر سن لیجئے گا، پہلی بات وہ ہے کہ ایمان اور عقائد سے متعلق کہ جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے کیا ان پر ہمارا ایمان صحیح ہے بھی کہ صحیح نہیں ہے؟ دوسری چیز جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں اور آپ کو وجوبی طور پر حکم دے دیا ہے ان چیزوں پر ہم نے کہاں تک عمل کیا ہے؟ اور تیسری بات کچھ عمل سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، آیا ان چیزوں پر ہم نے کہاں تک چھوڑا؟ ساتھیوں دیکھیے مثال کے طور پر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، مثال دینے کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا کچھ تقاضا کہ اس آپ پر ایمان لائیں تو ہم اس کا کیا معنی ہے؟ علماء کہتے ہیں ایمان لانے کے تقاضے کے اندر 4 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں، جو باتیں بیان کر رہے ہیں، ہر بات کو بغیر چونچرا کے قبول کر لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس کے مطابق فوراً عمل کر لینا ہے، جن باتوں سے روک رہے ہیں ان سے فوراً رک جانا ہے، اور عبادت کا جو طریقہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں اپنی طرف سے عبادت کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اس پر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں، اور جب تک ان 3 چیزوں پر ہمارا صحیح ایمان نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان۔ اگر اس کا ہم محاسبہ کر لیں
واللہ رمضان کا روزہ اور رمضان کی تراویح ہمارے لیے اس قدر آسان ہو جائے اور اس قدر ہمیں اس میں لذت ملے کہ دنیا کی ساری لذتیں اس کے پیچھے، اس کے نیچے، اس کے سامنے ہیٹ ہیں۔ بعض صرف جیسے حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ رات کی نماز میں اور تہجد میں ہمیں جو لذت ملتی ہے، اگر ان لذتوں کو دنیا کے حاکم جان لیں تو اللہ ہمیں تراویح نہیں پڑھنے دیں گے۔ لیکن بہتر اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس لذت کو جانتے نہیں ہیں، کس قدر اس کے اندر لذت ملتی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکیلے بیٹھ کر کے سرگوشی کرتے رہتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں عجیب لذت محسوس ہوگی۔ اسی لیے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاختیار الاولیٰ کے اندر بیان کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے اگر بندہ 4 چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیتا ہے تو وہ عبادت بہت آسان ہو جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، اگر نماز پڑھنے سے پہلے آپ 4 باتوں کو سامنے رکھ لیں تو نماز پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اگر اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے متعلق 4 باتوں کو مد نظر رکھ لیں تو یہ کام چھوڑنا بڑا آسان آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ذرا غور کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ کام جس سے ہمیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا جس سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اس پر کتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر 1 دن کا روزہ ہے، اسی کی مثال دے رہا ہوں جو بالکل ابھی قریب میں ہے۔ 1 دن کا روزہ رکھنے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی 1 دن کے روزہ رکھنے کتنا بڑا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ جی جی صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ اور جہنم کے بیچ اتنی دوری کر دیتا ہے جتنی دوری زمین اور آسمان کے بیچ۔ یہ صرف 1 دن کے روزہ رکھنے کا معاملہ ہے۔ یہ جائے کہ کوئی انسان پورے مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ لے رہا ہے۔ 1 دن کا روزہ، اگر آپ فرض روزے کی بات چھوڑ دیے تھوڑی دیر کے لیے، عرفے کا روزہ نفلی روزہ ہے، جبکہ فرض روزہ نفلی روزے سے کہیں زیادہ افضل ہوا کرتا ہے، افضل سے افضل کہیں ہوا کرتا ہے۔ اور 1 دن عرفے کے روزے رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عمل کا اسے حکم دیا ہے، اگر اس عمل پر کیا اجر اور کیا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اگر بندہ اس چیز کو مد نظر رکھ لے تو وہ کام اس کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے۔ آخر خود سوچئے، ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص سے، ایک مزدور ہے، اس سے کوئی شخص کہے کہ دیکھو یہاں پر کتنے میٹر چوڑا اور اتنے میٹر گہرا ایک گڈھا کھودنا ہے، اور اس کے اوپر مثال کے طور پر کہہ دے کہ ہاں بھائی 500 ریال اسے ملنے والا ہے، تو کتنی خوشی سے، کتنی محنت سے، کتنی جلدی اس گڈھے کھود کر کے رکھ دے گا؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ ٹھیکے پر کام دیتے ہیں جلدی کر جاتے ہیں، اور جو لوگ ذرا مزدوری پر رہتا ہے وہ کام جلدی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ان کے سامنے یہاں پر مزدوری اور فائدہ بالکل حاضر ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اس کے اسی طریقے سے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ نماز کے فضائل ہیں، حج کے فضائل ہیں، روزے کے فضائل ہیں، زکوٰۃ کے فضائل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے چھوڑنے پر بھی اللہ نے فضیلت ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو جو کوئی بندہ ان فضائل کو سامنے اپنے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جو بندے کے لیے عمل میں آسانی ہوتی ہے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے چھوڑنے پر کتنا گناہ رکھا ہے۔
یا جس چیز سے منع کیا اس کے کرنے پر کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی سزا رکھی ہے. اگر اس چیز کو بھی انسان مد نظر رکھ لے، اس چیز کو بھی، تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے تو اس پر کیا عذاب؟ اس پر کیا عذاب؟ بھائی سنن ماجہ وغیرہ کی روایت یاد نہیں آپ لوگوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آپ کو خواب کے اندر جب فرشتے آئے اور آپ کو لے کر کے گئے تو کچھ لوگوں کا نظارہ آپ کو ایسا کرایا گیا کہ انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے، ایک طرف پھاڑا جاتا ہے اور یہاں تک لایا جاتا ہے اور دوسری طرف پھاڑا جا کے اپنی جگہ برابر ہو جاتا ہے. یہی سلسلہ برابر چل رہا ہے. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ بدبخت ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار، دن بھر تو روزہ رکھتے تھے لیکن وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر دیتے. تو کوئی آدمی سوچے کہ اگر ہم نے ایک دن کا روزہ نہیں رکھا تو جو یہ اصلاح اس شخص کی ہے جو روزہ رکھتا ہے دن بھر اور چند منٹ پہلے افطار کر دیتا ہے، تو ہم جب سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کتنا عذاب ہونے والا ہے اس کے اوپر. اور یہ عالم برزخ کے اندر ہے کہ جائے کہ جہنم میں کتنا بڑا عذاب ہم کو ہوگا. تو دوسری چیز یہ ہے جس سے بندے کا کہ عمل کے اندر آسانی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سزا پر اور اس عذاب کو مد نظر رکھے تو اس کام کے کرنے پر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ انسان یہ چیز مد نظر رکھے کہ آیا یہ حکم کس کا ہے، کس ذات کا حکم ہے، کس ذات نے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے. کوئی دنیا کا حاکم نہیں ہے، کوئی ہمارا باس نہیں ہے، کوئی ہمارا کفیل نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. وہ ذات ہے جس کے مقابلہ کوئی ذات نہیں کر سکتی. وہ ذات ہے جس نے دنیا کی ہر نعمتوں سے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھ دی ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. جو کان ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ حتیٰ کہ ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے، میں امام بیہقی رحمہ اللہ کتاب شعب الایمان پڑھ رہا تھا. امام بیہقی کی شعب الایمان پڑھ رہا تھا. اس کے اندر بنو اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا اور ظاہر بات بنو اسرائیل سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے حدثوا عن بنی اسرائیل فإن فیہم کانت العجائب. بنو اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو اس لیے کہ ان کے اندر عجیب و غریب چیزیں پیش آتی ہیں. اللہ نے عجیب یہ قوم تھی اور اللہ نے جس قدر اس قوم کو دنیاوی نعمت سے نوازا تھا کسی دوسری قوم کو نوازا نہیں تھا. لیکن جس قدر بدبخت یہ قوم ثابت ہوئی ہے اتنی بدبخت دوسری قوم ثابت نہیں ہوئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے واقعات بیان کرو اس لیے کہ ان کے اندر عجیب و غریب چیزیں پیش آتی تھی. تو ایک بنو اسرائیل کا واقعہ لکھا گیا کہ اس نے 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. کتنا؟ 50 سال تک. اور ایک دن کے لیے بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. جب اس کی وفات کا وقت ہوا تو فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی خوشخبری تم لوگ سن لو، تم اللہ کی مغفرت کی خوشخبری سن لیں. تو وہ کہتا ہے کہ مغفرت، معافی تو گناہ کے کاموں پر ہوتی ہے، ہم نے تو کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں، ہمیں کس معافی کی دعوت دی جاتی. یہ ہے جہالت، انسان اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانتا. ذرا سوچے کہ یہ توفیق جو دی ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحت میں ہم سے اور آپ سے زیادہ ہیں، مال میں ہم سے اور آپ سے زیادہ ہیں، اور وقت ہم سے اور آپ سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے انہیں توفیق سے محروم رکھا ہے کہ نہیں؟ تو کسی کو توفیق مل جائے عبادت کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو اللہ کے اس بندے نے کہا کہ
کہ یہ بتائیے فرشتے سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا گناہ کا کام کیا ہے کہ مجھ سے یہ دعوت دی جا رہی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہوں. فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس کی ایک رگ کو یہ پھڑکنے لگی, ایک رگ اس کی یہاں بغل کی گلے کی پھڑکنے لگی, جس کی وجہ سے رات بھر وہ پریشان رہا اور رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا. صرف ایک رگ کے پھڑکنے کی وجہ سے رات بھر پریشان رہا اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا. دوسرے دن وہی فرشتہ اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے, پوچھتا ہے کیا حال ہے, تو کہتا ہے بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی ہے, صرف ایک رگ کی وجہ سے پورا جسم صحیح سالم ابھی تک ہے, صرف ایک رگ کی وجہ سے اتنا پریشان ہو گیا کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا. تو وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ بڑی پریشانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا جا کر کہہ دو کہ ہم نے ابھی تو صرف ایک رگ کے اوپر سے اپنی رحمت کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیا ہے. یہ جائے کہ اگر پورے جسم سے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی تو اللہ کون سی بات کر سکتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان یہ سوچے کہ کس ذات نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے, کس ذات کا یہ فریضہ ہے. اس ذات کا فریضہ ہے کہ جس کے سامنے اس کے خوف سے بڑے سے بڑا نبی اور بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا فرشتہ بھی نظر اٹھا کر کے اس طرف دیکھتا بھی نہیں. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحوائج فی اخبار الملائک کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا وہ سجدے کے اندر ہے. بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جس دن سے اللہ نے پیدا فرمایا وہ رکوع کے اندر ہے, یہاں تک کہ قیامت تک اسی حال میں رہے گی اور اسی حال میں ان کی روح قبض کی جائے گی اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت دن حاضر کیے جائیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سر اٹھانے کا حکم دے گا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ یہی الفاظ ادا ہوں گے, سبحانک, اے اللہ تعالیٰ تو کتنی بابرکت ذات تیری ذات ہے, ہم نے تیری عبادت کا حق ابھی تک ادا نہیں کیا, ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبودیت پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان, اللہ کی ربوبیت پر اور اللہ کے اسماء اور صفات. ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے میں کیا یہ چیز بھی داخل ہے, کیونکہ آپ لوگ تاجر ہیں, آپ لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں, اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق اور رازق سمجھا جائے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا اور مضبوط طاقت والا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے, جس کی روزی چاہتا ہے کشادگی دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جب ہمارا اس پر مکمل طور پر ایمان ہوگا اور ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے تو یقین مان لیجئے کہ روزی کے غلط طریقے, روزی حاصل کرنے کا غلط طریقہ کبھی بھی کوئی بندہ اختیار نہیں ہے. جیسا کہ مستدرک حاکم حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے ابھی ابھی مجھے خبر دی ہے کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک اس کا انتقال نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جتنی اللہ نے اس کی قسمت میں روزی رکھی ہے اس کو پورا کر. اس لیے اے لوگوں, روزی حاصل کرنے میں بہترین اور اچھا طریقہ استعمال کرو. اگر کسی کی روزی میں تاخیر ہو رہی ہے تو تاخیر کی وجہ سے وہ روزی حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ نہ اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان, ہمارے لوگ بہت سے اس کا محاسبہ کریں کہ روزی حاصل کرنے کے لیے, مال حاصل کرنے کے لیے, کمائی کے لیے اور اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے کس طریقے سے جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں. وہ اپنا محاسبہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ان کا ایمان نہیں. کل میں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا کہ ایک شخص تھا روزانہ اپنی بلی کو تھوڑا سا کچھ چارہ دیا کرتا تھا, کھانے کے لیے چیز دیا کرتا تھا. تو دیکھتا یہ تھا کہ بلی کچھ تو کھاتی ہے اور کچھ بچا کر کے کنارے
رکھ دیتی ہے اور تھوڑی دیر میں جب دیکھا جاتا ہے تو وہ چیز وہاں پر موجود نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ کیا دیکھنے لگے کہ بلی صرف ہمارے دیے کے اوپر اکتفا نہیں کرتی بلکہ مزید کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی. اب اس بلی کے پیچھے پڑ گیا کہ آخر یہ بلی جو کھانا بچاتی ہے یا مزید کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہے. ایک دن اس کے پیچھے پڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بلی اس کھانے کو لے کر کے ایک بے آباد جگہ میں جاتی ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک نابینا دونوں آنکھوں سے اندھی بلی بیٹھی ہوئی ہے جسے یہ بلی لے جا کر کھانا پہنچاتی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ہمارے بعض ساتھی ایک بار اپنا دسترخوان لیے اور دسترخوان کو لے کر کہیں پہاڑ کے اوپر چلے گئے. اب جا کر کے وہاں پر اپنا دسترخوان صاف کرنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دسترخوان کے ایک کنارے کچھ جب کھانا کھایا تھا تو کچھ دال کا حصہ وہاں پر گرا تھا اور سوکھ گیا اور ساتھ میں چلا آیا. اس حصے کو لکڑی سے کھود کر کے وہاں پر گرا دیا اور تھوڑی دیر میں کیا کرتے ہیں چیونٹیوں کا ایک سلسلہ آیا اور اس دال کو اٹھا کر کے لے جانے لگا. ذرا بتائیے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دال ان چیونٹیوں کی روزی ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر بستی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو روزی دینے والا ہے, ہر جاندار کو روزی دینے والا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس ضروع زمین پر جتنے چلنے والے جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی کی ضمانت دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی روزی وہاں پر پہنچا دے رہا ہے. تو ایک مومن کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ روزی کے بارے میں ایمان رکھے کہ اللہ نے جتنی اس کی قسمت میں روزی رکھ دی ہے اس کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا اور جو اس کی قسمت میں نہیں ہے وہ اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس پر ایمان رکھ کر کے ہم اور آپ اپنے رزق کا محاسبہ کریں. میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب الصحیحہ پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ المطالب العالیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص اپنی روزی سے ایسے ہی بھاگتا ہے جس طریقے سے کہ موت سے بھاگتا ہے تو وہ روزی اسے پا لے گی جس طریقے سے موت اس کو پا لے گی. یعنی جتنی روزی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے بغیر اس کو کھائے ہوئے اس دنیا سے تمہاری رخصتی ناممکن. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہو جائے تو یقین مان لے کہ ہماری زندگی سدھر سکتی ہے اور ہم حرام کمائی کے لیے نہ سود کی طرف جائیں گے, نہ رشوت کی طرف جائیں گے, نہ چوری کریں گے, نہ دھوکہ دیں گے, نہ فلموں کی تجارت کریں گے, نہ کوئی گندی تجارت کریں گے. جو بھی تجارت کریں گے وہ صاف ستھری اور صحیح کمائی ہو. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ کی الوہیت پر ایمان کا محاسبہ کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت دیکھیے اس کی عبادت جو ہونی چاہیے وہ محبت کے, اجلال اور تعظیم کے, خوف کے, امید کے, رجا اور توکل کے جذبے سے ہونی چاہیے. اس لیے کہ ایک انسان اس دنیا میں ایک حاکم کی بات ہی مانتا ہے لیکن ظاہر میں مان لیتا ہے اگرچہ اس کا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی عبادت میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم ظاہر میں بھی اس چیز کو مان رہے ہیں اور آخر میں بھی اس چیز کو ہم مان رہے ہیں. اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ نماز ہمارے اوپر زبردستی فرض کی گئی ہے تو ہماری نماز ہم نماز پڑھیں قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو ہمارے لیے فرض کیا ہے اور ہم یہ روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کا جو بہت بڑا حق ہمارے اوپر ہے اس کا تھوڑا سا ہم ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے حق کا اندازہ ہم اور آپ کرنا چاہیں تو اللہ کے حق کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار سوال کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائیے کہ سب سے ہلکی درجے کی نعمت ہمارے اوپر آپ کی کیا ہے. یہ ہے وہ لوگ جو اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے ہیں. سب سے ہلکی درجے کی نعمت ہمارے اوپر کیا ہے. کہا اے داؤد سب سے ہلکی درجے کی نعمت جو ہم نے اپنے بندوں پر کی ہے اس کے سانس کا آنا اور جانا.
امام سعدی شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستہ میں بہترین سی بات کہی ہے کہ انسان ایک سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا 2 شکریہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. ایک سانس لینے میں 2 شکریہ واجب ہوتا ہے. وہ کیسے؟ انسان کی سانس اندر گئی، اگر اندر رہ جائے تو زندہ رہے گا، اور باہر آئی اور باہر رہ جائے تو زندہ رہے گا. اس کا مطلب ایک سانس اندر آئی، اندر گئی اور باہر آئی، اس پر اللہ تعالیٰ کا کی 2 نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی. اور ہر نعمت کے اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے تمہاری مانگی ہر چیز تم کو دی ہے. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور اللہ کی ناشکری کرنے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک دعا تھی، اور میں چاہوں گا یہ دعا ہم میں سے ہر اس کو یاد کر لے اور پڑھا کرے. اللہم اغفر لی جہلی و کفری. اللہم اغفر لی جہلی و کفری. اے اللہ تبارک و تعالی ہماری جہالت کو، ہمارے کفر کو معاف کر دے. لوگوں نے کہا اے خلیفۃ المسلمین آپ اور کفر کریں؟ آپ کون سا کفر کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی جہلی و کفری. اے اللہ تعالیٰ میرے جہل کو اور میرے کفر کو، میری ناشکری کو معاف کر دے. کہا آپ کون سی ناشکری، کون سا کفر کر رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بے شک انسان ظلم کرنے والا اپنے اوپر اور کفر کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کرنے والا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت، اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لے آنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے ہمارے اوپر جو اس کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اسی لیے ساتھیوں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم نے ابھی جیسے آپ کے سامنے کہا عبادت جو کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے جذبے سے ہونی چاہیے. اگر کوئی عبادت محبت کے جذبے سے نہیں ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ کی مقبول نہیں. اسی لیے میں کہوں گا رمضان کی مناسبت سے ہے کہ رمضان مبارک کا استقبال کرنے میں لوگوں کے 2 درجات ہیں. کچھ لوگ تو اس مہینے کی آمد پر بڑے خوش ہوتے ہیں، ہے نا، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اس مہینے کی آمد پر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو مہینے کی آمد پر تکلیف ہو رہی ہے وہ تو اپنے ایمان کی خیر بنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے تک اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اس لیے روزہ اللہ کو محبوب ہے، رمضان اللہ کو محبوب ہے، نماز اللہ کو محبوب ہے، بیوی بچیاں اللہ کو محبوب ہیں. ان چیزوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. اگر کوئی ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے. البتہ جو لوگ رمضان مبارک کی آمد پر خوش ہوتے ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ. کچھ لوگ تو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ تجارت اچھی چلے گی، کپڑے کے بیپاری ہیں، سال بھر اگر نہیں چلی ہے تجارت تو اس کا خزانہ پورا ہو جائے گا. کچھ لوگ ٹیلر ہیں تو سال بھر اگرچہ کفیل کو خسارے میں پیسہ دیتے رہے ہیں لیکن رمضان آئے گا تو خسارہ پورا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ بکانے والے بیپاری کوئی بھی ہے، اگر اس کی خوشی دنیا کے لیے ہے، اس کی خوشی دنیا کے لیے ہے تو انہیں سورہ یونس کی اس آیت کے اوپر ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ آیا انہیں رمضان کی جو خوشی ہے دنیا کے لیے تو نہیں ہے، تجارت کے لیے تو نہیں ہے، کمائی کے لیے تو نہیں ہے، پیسے کے لیے تو نہیں ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم، تو اس دنیا کے اندر انہیں ان کا عمل دیں گے، اس میں کوئی کمی ہم نہیں کریں گے جو ان کی قسمت میں لکھا ہے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار،
آخرت میں انہیں جہنم کے علاوہ کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. تو ایسے لوگ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں وہ کیوں خوش ہو رہے ہیں. اور اگر کچھ لوگ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، ایک مہینے کا ہم روزہ رکھیں گے، پورے سال بڑی کوتاہی ہوئی ہے، بڑی کمی ہم سے ہوئی ہے، تہجد کی نماز ہم نہیں پڑھ سکے، ہم سے روزہ نہیں رکھا گیا ہے، محنت کا کام ہے، لیکن اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ کرے گا. اگر یہ جذبہ ہے تو وہ لوگ خوشخبری سن لیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ رمضان جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گواہ بنے گا، اور وہ اس حدیث کے مستحق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان العبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تیرے بندے کو بھوکے اور پیاسے رکھا تھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے. اور قرآن کیا کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح پڑھنے کے لیے ہم نے اسے جگائے رکھا تھا، اسے تھکا دیا تھا، دن بھر محنت کرتا تھا، لیکن تیری رضا کے لیے رات میں کچھ دیر تک جا کر کے تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کیا کرتا تھا. اے اللہ تعالیٰ اس میرے بارے میں میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کرے. اسی طریقے سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر بھی ایمان ہونا چاہیے، جو بڑا لمبا مسئلہ ہے، اس بارے بھی ہمارا اور آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ ہر جگہ کی چیز کو دیکھ رہا ہے، دور ہے نزدیک ہے، اور یہ کسی کی صفت نہیں ہے. اللہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، یہ کسی کی صفت نہیں ہے. اللہ تبارک عرش بری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر کے ساتوں سمندر کی تہ کے اندر جو مچھلی چلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ بھی رہا، اس کی حرکت کو سن بھی رہا ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس لیے بندہ جب کوئی عمل کرے تو اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھے. امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب کلمۃ معنی اخلاص کے اندر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی جنگل کے اندر، صحرا کے اندر، میدان میں کسی عورت کو غلط کام کے اوپر ابھارا، لیکن وہ عورت غلط کام کرنے سے اس نے انکار کیا. اس نے کہا اللہ کی بندی بھاگ کیوں رہی ہے؟ یہاں تاروں کے علاوہ ہمیں تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کیا کہا؟ یہاں تاروں کے علاوہ ہمیں تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے تارے تو دیکھ رہے ہیں، البتہ تاروں کا بنانے والا کہاں گیا؟ آئینہ مکو کی بوہا، تاروں کا بنانے والا کہاں ہے؟ یعنی تاروں کا بنانے والا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کوئی گناہ کا کام بھی کرنا چاہے، کوئی نیکی کا کام بھی کرنا چاہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے. اگر اس چیز کو مد نظر رکھ لے تو انسان گناہ کے کام کو بالکل ترک کر دے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں عبداللہ ابن مغفل سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اسلام کی دعوت قبول کرنے میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو زندگی بھر برائیوں کے اندر پڑے ہوئے، حتیٰ کہ اسلام کی دعوت قبول کرنے میں ایک ایسی عورت بھی تھی جسے فاحشہ اور رندی کہا جاتا تھا. لیکن اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا، اللہ نے اس کے دل کے اندر نور ڈالا، اس نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ ایک راستے میں جا رہی تھی، ایک شخص جو خود مسلمان ہو چکا تھا اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے بات کرنے لگا، بات کرتے کرتے مذاق کرنے لگا، اور مذاق کرتے کرتے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا تو اس نے کہا کہ بس اسلام آ چکا ہے اور اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے، اس لیے اب اسلام لانے کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہ گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ جو کوئی ہم کام کر رہے ہیں آیا اس چیز کو مد نظر ہم نے رکھا ہے نہیں رکھا ہے کہ اللہ ہماری ہر چیزوں کو دیکھ اور سن رہا ہے. ساتھیوں محاسبہ کے اندر فرائض کا محاسبہ بھی بڑی اہم چیز رکھتا ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے بارے میں ہم نے محاسبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی اور اس نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی، اس نماز کو ارکان کی ادائیگی کے ساتھ فرض کیا، اور اس نماز کو ہمارے اور آپ کے اوپر خشوع اور خضوع کے ساتھ فرض کیا. یہ ساری چیزیں نماز کے اندر داخل ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نماز کے 3 جز ہیں، اور جب تک انسان 3 جز کو پورا نہیں کر لے گا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ الطہور ہے، یعنی پاکی حاصل کرنا۔ جو انسان صحیح طور پر پاکی حاصل نہ کرے اس کی نماز صحیح نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا جو اس روئے زمین پر چلنے والی سب سے بہتر جماعت ہے۔ ایک بار انہوں نے وضو کرنے میں جلدی سے کام لیا اور اس جلدی کی وجہ سے ان کے یہاں ٹکنے کے بغیر تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی، سفر میں تھے، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت عائشہ کی روایت بخاری شریف میں ہے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وہ پنڈلیاں، وہ پچھلے کا حصہ جو خشک رہ گیا ہے، ان کے لیے برائی اور جہنم کی آگ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا نماز کا حصہ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ بغیر طہارت کے پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص بغیر طہارت اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو وہ انسان کافر ہے، کفر کر رہا ہے، وہ مذہب سے خارج ہے۔ تو عرض کریں پہلی چیز کیا ہے؟ طہور ہے۔ دوسری چیز رکوع اور سجود ہے۔ اس کے اندر لوگ بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، رکوع اور سجود کے اندر بڑی غلطی کیا کرتے ہیں۔ بسا اوقات آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ رکوع سے کھڑے ہوئے لیکن کھڑے ہونے کے اندر 1 سیکنڈ بھی اطمینان نہیں رہا، سجدے میں گئے لیکن سجدے میں 1 سیکنڈ کا بھی اطمینان نہیں رہا۔ ایسی نماز پڑھنے والے کے منہ پر پھینک کر کے مار دی جائے گی۔ اور تیسرا حصہ خشوع اور خضوع۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اور آپ محاسبہ کریں کہ آیا ہم نے 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کتنی نمازوں کو چھوڑا ہے۔ اگر یہ نمازیں ہماری صحیح نہیں ہیں تو ہم لاکھ روزہ رکھ کے ہمارا کوئی روزہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ یہ محاسبہ کی ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نماز، اللہ نے 4 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے آیا اس نماز کو ہم نے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھا ہے یا بغیر وقت کی پابندی کے پڑھا ہے۔ عمومی طور پر اس مملکہ میں رہنے والے لوگ جو بہت سے اپنے نمازی ہونے کے دعوے دار ہیں، فجر کی نماز ان کی وقت پر نہیں ہوتی۔ اور میں بتا دوں اس مجلس کا انعقاد کرنے والوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے اور اس مجلس میں حاضر ہونے والوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے، اگر اس مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ سے کسی کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو اس کے لیے اس مسجد میں حاضر ہونا جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے سلیمان ابن ابی حتمہ، سلیمان ابن ابی حتمہ، وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے اور جب فجر کا وقت ہونے لگا تو سو گئے اور فجر کی نماز چھوڑ گئی۔ پتے نہیں کھیل رہے تھے، فلمیں نہیں دیکھ رہے تھے، گپ سڑاکیں نہیں کر رہے تھے، سیکس کی فلم نہیں دیکھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ رات بھر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں سلیمان موجود نہیں ہے، سلیمان موجود نہیں ہے، تو سلیمان کا گھر مسجد اور بازار کے بیچ میں تھا۔ بازار جانے لگے تو سلیمان کی والدہ سے پوچھا خیر تو ہے سلیمان بیمار تو نہیں ہے؟ خیر تو ہے سلیمان بیمار تو نہیں ہے؟ کہا کہ امیر المومنین سلیمان بیمار تو نہیں ہے لیکن رات بھر نماز پڑھتا رہا اور نماز پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا، بس لیٹا اور ایسی گہری نیند آ گئی، جماعت ہو گئی، جماعت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا میرے نزدیک رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا۔ کیا ہمارے وہ بھائی جو اپنے کے مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم پکے مومن نہیں ہو، تمہارے ایمان کے اندر کمی ہے، تو اللہ ہمیں تھپڑ مارے گے، لیکن کیا بخاری شریف کی یہ حدیث ان کی نظر سے نہیں گزری جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر کی اور عشاء کی نماز ہے۔
مومنوں پر بھاری نہیں ہے، کس پر بھاری ہے؟ یہی غیرت آج کا مقصد ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے، آیا فرائض کے اندر ہم سے کمی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر فرائض کے اندر ہم سے کمی ہو گئی، اگر مثال کے طور پر ایک فرض میں کمی ہو گئی، دوسرا فرض اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچتا، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ بھلا بتائیے نماز سے بڑھ کر، نماز کے چھوڑنے سے بڑھ کر کے بھی کوئی گناہ شرک کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ کوئی گناہ۔ حضرت شقیق ابن سلمہ کی حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ وقت انسان اپنے فرائض کا محاسبہ کرے۔ ہمارے سلف کس طریقے سے اپنی ذات کا محاسبہ کیا کرتے تھے؟ نماز کا ذکر آ گیا، اس سے متعلق سنتے چلیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کا نام عبید اللہ ابن عمر القواریری ہے۔ کیا ہے؟ عبید اللہ ابن عمر القواریری بصرہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے یہاں کوئی مہمان آیا، اس کے ساتھ مشغول ہو گئے اور اپنے محلے میں عشاء کی جماعت چھوٹ گئی۔ محلے میں عشاء کی جماعت چھوٹ گئی تو فرصت پانے کے بعد بصرہ کے ہر محلے میں گئے، لیکن جس محلے میں بھی گئے کسی محلے میں بھی جماعت انہیں نہیں مل سکی۔ کسی محلے میں جماعت نہیں، سارے محلے کے اندر جماعت چھوٹ گئی۔ گھر واپس آئے، کیونکہ محدث تھے، امام تھے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکیلی پڑھی گئی جماعت سے پڑھی گئی نماز اکیلی پڑھی گئی نماز کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے؟ 27 درجہ یا 25 درجہ، ایک کی تینوں روایات۔ اسی لیے گھر آ کر کے انہوں نے عشاء کی نماز 4 کر کر 27 بار پڑھی۔ کتنی بار پڑھی؟ 27 بار پڑھی۔ کتنی بار پڑھی ہے؟ کس لیے پڑھی ہے؟ آخر لذت میں نہیں تبھی تو نا، یہ انہیں احساس تھا کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ فرض کی ہے ہمارے اوپر۔ اسی لیے حضرت جبرائیل آئے ہیں، اللہ کے رسول کو نماز کا جو وقت بتائے ہیں تو جماعت سے پڑھا کر کے بتائیں، ویسے بتا کے نہیں دیتے۔ تو اصل نماز جو ہے جماعت سے مسلمانوں پر فرض ہے، اکیلے بدرجے مجبوری پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ اگر جہاں پر جماعت موجود ہے جماعت چھوڑنے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی اذان کو سنتا ہے، اذان سنتا ہے اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو بغیر عذر کے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ تمہارے کتنی بار پڑھی نماز کو؟ 27 بار پڑھی اور سو گئے۔ اس خوشی میں تھے کہ ہاں ہم نے وہ فضیلت حاصل کر لی ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، سب لوگ اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور میں بھی گھوڑا دوڑا رہا ہوں، سب لوگ اپنا گھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا گھوڑا پیچھے ہی رہ جا رہا ہے۔ میں کوڑے بھی لگا رہا ہوں، ایڑ بھی لگا رہا ہوں، مار بھی رہا ہوں اپنے پیر سے، لیکن میرا گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص پیچھے مڑ کر کے مجھ سے کہتا ہے اے عبید اللہ اتنی محنت نہ کرو، اے عبید اللہ اتنی محنت نہ کرو، تم ہم لوگوں کو نہیں پا سکتے ہو۔ ہم نے کہا آخر وجہ کیا ہے، کیوں؟ کہا اس لیے نہیں پا سکتے کہ ہم لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور آپ نے جماعت سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 11 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبید اللہ فاریق تذکرے میں جا کر کے دیکھ لیا کہ ہمارے سلف عبادات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی اولویت میں کس قدر اس بات کا اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آخری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے محرمات کے ترک پر بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں کے منع کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے ابھی بتایا کہ رسول پر ایمان لانے کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ جس چیز کا حکم دیا ہے اسے
اس پر عمل کیا جائے اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جایا جائے. مثال کے طور پر جھوٹ سے آپ نے منع کیا ہے نا, جھوٹ بولنے سے رک جایا جائے. حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے آپ نے منع فرمایا. سنن ابو داؤد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ برا ہے اس شخص کا جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے, اس کے لیے برا ہے, اس کے لیے برا ہنسانے کے لیے. اور آج ہم کتنے چٹکلے چھوڑتے ہیں. وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ فَيُضْحِكُ النَّاسَ وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ. سنن ابو داؤد کے اندر روایت صحیح طرح سے مروی کہ برائی برا ہے, تباہی ہے, بربادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے, اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے, تباہی اور بربادی ہے. کہ جائے کہ کسی بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے, کسی بھائی کو بیوقوف بنانے کے لیے اگر جو ہے جھوٹ بولے. اسی طریقے سے چوری کرنا, خیانت کرنا, دھوکہ دینا, انسان اپنا محاسبہ کرے کہ چوری تو نہیں کر رہا, سامان بیچ رہا, اس میں کوئی ہے اس کو چھپا نہیں, اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہا. اور اس وقت بدقسمتی سے کہ جھوٹ ہر میدان میں ہے, گھٹیا سے گھٹیا قسم کا سامان رہے گا لیکن لکھا کیا جائے گا بیسٹ کوالٹی. بیسٹ کوالٹی سے نیچے کوئی سامان ہے ہی نہیں, وہ گھٹیا سے گھٹیا درجے کا ہے. ہمارا ایک بھائی آتا خریدنے کے لیے, ہاں بھائی یہ چیز اچھی ہے, ہاں بہت اچھی ہے, لے لیجیے, دیکھیے بہت اچھی. ہم جانتے ہیں کہ گھٹیا سے گھٹیا قسم کی ہے, یہ سامان کے ریٹ کو چھپانا ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے. تو دھوکہ دینا, چوری کرنا, خیانت کرنا, اس طریقے سے فلمیں دیکھنا, گانے سننا, ان تمام چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ بدقسمتی سے آج ایک ہفتے سے اخبارات کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان کے لیے نئے نئے ڈراموں کا اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں چینل پر یہ ڈرامہ آئے گا, فلاں چینل پر یہ آئے گا, فلاں چینل پر یہ. ایک یہ محاسبہ کیجئے کہ یہ رات ہماری رات کی عبادت کے لیے ہے اور ہم کس چیز میں اپنا یہ وقت گزار رہے ہیں. آج وہ کون سا گھر ہے اللہ ماشاءاللہ جس کے اندر ڈش نہ لگا ہوا ہو اور اس پر لوگ دیکھتے کیا ہیں؟ بہت سے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں ہم صرف خبریں دیکھتے ہیں, لیکن یہی بہانہ رہتا ہے نا. اور بدقسمتی سے آج کل خبروں کے درمیان ایڈورٹائزمنٹ کے اندر وہ بے حیائی اور وہ بدتمیزی پائی جاتی ہے.